مشرکوں کی نظر میں دنیا کا خالق کون ہے؟ اللہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ روزی کیوں دیتا ہے؟ کیا گمراہوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 سے 64 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اے رسول، اگر تم ان سے پوچھو کہ بھلا کس نے سارے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کام میں لگایا، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ افک یعنی کسی چیز کو اس کی اصلی صورت سے پلٹا دینا، یعنی جان بوجھ کر حقیقت کو بدل دینا۔ چاند اور سورج کی تسخیر کا مطلب انہیں اس طرح کام میں لگانا کہ وہ ہمارے لیے فائدے مند ہوں۔ تفسیر رہنما۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، دنیا کے آغاز کے بارے میں سوال کر کے لوگوں کے ضمیر کو زندہ کریں اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بھی بہتر پہچانیں۔ نمبر 2، اعتقادی مسائل میں واضح اور قابل محسوس نمونوں کو بیان کیا جائے: آسمان، زمین، چاند اور سورج۔ نمبر 3، مشرکین اللہ کو دنیا کا خالق مانتے تھے اور دوسری چیزوں کو اپنی قسمت اور تقدیر میں اثر انداز مانتے تھے۔ نمبر 4، حق کی طرف رجحان فطری بات ہے اور مشرکین کا گمراہ ہونا فطرت کے خلاف اور باہری چیزوں کی توجہ دینے کی وجہ سے ہے۔ یؤفکون مجہول بیان ہوا ہے، یعنی گمراہ کیے جاتے ہیں، گویا کوئی باہری چیز ان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 62 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا ہی ہر چیز سے واقف ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کی روزی کو کم یا زیادہ کرنا علم و حکمت اور معلوم و نامعلوم معیار کی بنا پر ہوتا ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کچھ بندوں کی مصلحت اس میں ہے کہ ان کی روزی کو کشادہ کیا جائے، کیونکہ اگر ان کی روزی تنگ ہوگی تو وہ فاسد ہو جائیں گے، اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی روزی کا تنگ رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر روزی زیادہ ہو گئی تو وہ فساد کی طرف چلے جائیں گے۔ تفسیر اطیب البیان۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، رزق و روزی کا کم یا زیادہ ہونا اتفاقی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، ہماری ذمہ داری کوشش اور محنت کرنا ہے، رزق اور آمدنی کی مقدار ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ کی چاہت اور اس کی مشیت علم اور آگاہی کی بنا پر ہوتی ہے۔
اب آئیے آیت نمبر 63 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اے رسول، اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اے رسول، تم کہہ دو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ ممکن ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمد کرنا کفار پر اتمام حجت کرنا ہو، یعنی اب جب اپنی زبان سے اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کر لیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ تم پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ ایک، سوال کرنا ذہنوں، ثقافتوں اور مختلف عقائد کے نزدیک ہونے کا وسیلہ ہے۔ نمبر 2، گمراہوں کو ان کے حال پر نہ چھوڑ دیں بلکہ مختلف ثقافتی طریقوں سے ان کی ہدایت کریں۔ نمبر 3، پانی زمین کی حیات کا سبب ہے۔ نمبر 4، بنا پودوں کی زمین مردہ ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید کے ہدایت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محسوس اور طبیعی چیزوں سے استفادہ کرتا ہے۔ بہار کے موسم کا بارش کے ساتھ شروع ہونا۔ نمبر 6، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ایک فطری چیز ہے۔ اگر گمراہی اور گناہوں کے گرد و غبار کو گمراہوں کی فطرت سے ہٹا دیا جائے تو ان کا واضح اقرار دیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 7، ایک ایسی بڑی نعمت جس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، وہ ایمان اور فطرت کا نور ہے۔ نمبر 8، فطرت کا نور اس وقت انسان کو نجات دے گا جب وہ غور و فکر کے ساتھ پروان چڑھا ہو۔ نمبر 9، فیصلہ کرنے میں اقلیت اور اکثریت کو نہ دیکھیں۔ ممکن ہے اقلیت حق پر ہو اور اکثریت باطل پر۔ نمبر 10، بنا غور و فکر کے کسی کام کے انجام دینے کی تنقید کی گئی ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 64 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اگر یہ لوگ سمجھے بوجھیں تو اس میں شک نہیں کہ ابدی زندگی کی جگہ تو بس آخرت کا گھر ہے۔ تلاوت اور ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لہو ایسی سرگرمیوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اس کے اصلی مقصد اور بنیادی مسائل سے دور کر دے، اور لعب اس کام کو کہا جاتا ہے جو کھیل کود کی طرح ہوتا ہے جس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مفردات راغب، ہذہ الحیات الدنیا، اس میں دنیا کو چھوٹا دکھانے کا راز ہے، جس طرح لہی الحیوانوں میں آخرت کی عظمت کا راز ہے۔ سوال، جب قرآن مجید نے خود زمین کو آباد کرنے کے لیے کام کرنے اور محنت کرنے، سیر و سفر کرنے، طبیعت، شریک حیات، خوبصورتیوں، کھانے پینے اور آمدنی سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے تو اس آیت میں کیوں فرمایا دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے؟ جواب، وہ تمام کوششیں جو پاک مقصد تک پہنچنے کے لیے پاک طریقوں اور قانون کی حدوں میں رہ کر اور تمام شرطوں کی رعایت کرتے ہوئے کی جائیں، وہ آخرت کی کھیتی ہیں۔ اس آیت میں ان چیزوں کی مذمت کی گئی ہے اور لہو و لعب کہا گیا ہے جس میں کوئی پاک مقصد نہ ہو اور دین اور قانون کے خلاف ہو۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی خلقت
مقصد اور حکمت کے تحت ہے، مگر آخرت سے غافل ہونا دنیا پرستی اور اسی میں ڈوب جانا بے وقوفی ہے۔ نمبر 2، لوگوں کی خوشی کے لیے ہر جگہ خاموش رہنا جائز نہیں ہے۔ کبھی کبھی فریاد اور ڈانٹ پھٹکار کے ذریعے غافلوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بری چیز سے منع کریں تو اس کی جگہ کسی اچھی چیز کو اس کے متبادل کے طور پر پیش کریں۔ نمبر 4، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ نمبر 5، لوگ آخرت کی حقیقت کو نہیں جانتے، اگر جان لیتے تو کبھی بھی دنیا سے دل نہ لگاتے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ مشرکوں کی نظر میں دنیا کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے علاوہ اور بھی چیزوں کو اپنی تقدیر میں اثر انداز سمجھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کسی کو کم روزی دینا اور کسی کو زیادہ روزی دینے میں حکمت پائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں اگر انہیں کم روزی دی جائے تو وہ فساد برپا کریں گے، اور اگر زیادہ روزی دے دی جائے تو بھی فساد برپا کریں گے۔ گمراہ لوگوں کو ہمیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ان کی ہدایت کرنے کے لیے الگ الگ طرح سے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔